کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جنگ میں جاتے ہیں، میں نے آپ کو اتنا ڈر اور خوف ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کبھی کسی جنگ میں جاتے ہیں، ہزاروں اور سووں تلواروں کے درمیان آپ گھس جاتے ہیں، لیکن اتنا ڈر اور خوف کرتے ہوئے کبھی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اے حضرت علی، میں آپ کو جب دیکھتا ہوں، جب آپ اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد کو آتے ہیں، اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کے لیے آتے ہیں، اور جب تکبیر باندھنے کے لیے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، جب دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر جب آپ رکعت باندھ لیتے ہیں، تو میں آپ کو دیکھتا ہوں کہ نماز کے جب شروع ہو جاتی ہے تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، آپ کا جسم تھر تھر کانپنے لگتا ہے، آپ کا چہرے کا رنگ پیلا ہونے لگتا ہے۔ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا ماجرا ہے؟ اتنا ڈر اور خوف آپ پر کیسے طاری ہو جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو لوگ سوال کرنے والے تھے ان سے کہا، اس لیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو رہا ہوں، اللہ کے دربار میں عبادت کرنے کے لیے آیا ہوا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے جا رہا ہوں، اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں نماز میں کھڑوں گا تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، اتنے بڑے رب کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، اتنے بڑے پروردگار کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں، نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف میرے دل کے اندر آ جاتا ہے۔ یہ تھے بزرگان محترم، حضرات صحابہ، نماز کے اندر کھڑے ہو رہے، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے، نماز کے اندر کھڑے ہو رہے، جسم پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، نماز کے اندر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا وقت آ جاتا ہے، بزرگان محترم جسم تھر تھر کانپ رہا ہے۔ یہ اللہ کا ڈر اور خوف ہونے کی وجہ سے آج ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، یوں ہمارے نمازوں کے اندر وہ ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر نہیں آ رہا ہے، اس لیے کہ بزرگان محترم آج ہمارے دل کچھ سخت ہو چکے ہیں۔ صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔ بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کا مزاج آج ہم سب کے درمیان سے ختم ہو چکا ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کی فضیلت کتنی بڑی ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے، گزری ہوئی غفلت کی زندگی کو یاد کر کے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کے لیے خالص روتا ہے تو اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلے دعا کیجئے کہ اللہ پاک کہنے والوں کو، بعد میں سننے والوں کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگان محترم، جو بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ پاک سب سے پہلے اس بندے پر رحمت کو برساتے ہیں اور اس بندے سے سب سے زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں۔ کسی بندے کی مال و دولت تھی اور اس کی مال و دولت، اس کا مال اور دولت سب ختم ہو گیا، تو مال و دولت کے ختم ہو جانے پر یا کوئی چور اٹھا کر لے جانے پر جتنا زیادہ روتا ہے، شاید کہ وہ اتنا اللہ کے خوف سے کبھی رویا نہ ہوگا۔ اگر کسی بندے کی کوئی چیز گم ہو جاتی ہے تو بہت زیادہ رونے لگتا ہے،
اس لیے کہ یہ میری بہت قیمتی چیز تھی، آج میرے سے ختم ہو چکی، گم ہو چکی ہے۔ ایک چیز کے ختم ہو جانے پر، گم ہو جانے پر بندہ جتنا زیادہ روتا ہے، بندے کو چاہیے کہ اس سے زیادہ اللہ کے ڈر سے اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسوؤں کو بہائے۔ اس لیے کہ ہم نے دعا کے اندر رونے کا مزہ چکھا ہی نہیں۔ جب رونے کا مزہ کسی آدمی کو لگ جاتا ہے، وہ وقتاً فوقتاً دعاؤں میں وقت گزارنے لگتا ہے، اللہ سے اس کا رشتہ ہو جاتا ہے، اللہ سے اس کا نیٹ ورک جڑ جاتا ہے۔ وہ دعا سے ہٹ کر باہر جاتا ہے تو اس کو بے چینی ہی بے چینی ہونے لگتی ہے۔ بندہ اللہ کے خوف سے اگر روتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی بندہ خالص اللہ کی رضا کے لیے روتا ہے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کے آنکھوں سے جو آنسوؤں کے قطرے ٹپکتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس طرح تھنوں سے نکلا ہوا دودھ دوبارہ تھنوں کے اندر جانا جتنا زیادہ مشکل ہے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس آدمی پر جہنم کی آگ کو اللہ پاک حرام فرما دیتے ہیں۔ یعنی وہ آدمی جہنم میں نہیں جا سکتا جو اللہ کے خوف سے رویا ہو، خالص اللہ ہی کے ڈر سے رویا ہوا ہو، خالص اللہ کے خوف سے رویا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، اس آدمی پر اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اس نے کوئی بڑا عمل نہیں کیا، اس نے کوئی بڑے بڑے صدقے اور خیر خیرات نہیں کیے، اس نے دنیا میں بڑے بڑے خیر کے کام انجام نہیں دیے، ہاں خیر کے کام کر رہا ہے تو اس کا اجر الگ دیا جائے گا، اگر نیکی کا کام کر رہا ہے تو اس کا اجر الگ سے دیا جائے گا۔ لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا، جو خالص اللہ ہی کے لیے رات کی تنہائی میں اٹھ کر کے رو رہا ہو، دن کے اجالے میں رو رہا ہو، نماز پڑھا، نماز کے بعد گناہوں کو یاد کر کے رو رہا ہے، اللہ کے دربار میں آ کر بیٹھ چکا ہے، گناہوں کی معافی مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے، استغفار کر رہا ہے، اور اللہ سے یہ کہہ رہا ہے، اے رب العالمین، اے احکم الحاکمین، اے غفور الرحیم، آپ ہی میرے گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں۔ زبان پر یہ الفاظ جاری ہیں، دل میں گزرے ہوئے گناہ یاد آ رہے ہیں، اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کے صرف 2 قطرے ٹپکتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے بندے پر اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں بزرگان محترم وہ اللہ کے نیک بندے جن کو رات میں اٹھنا نصیب ہوتا ہے، تہجد پڑھنا نصیب ہو رہا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا جن لوگوں کو نصیب ہو رہا ہے، وہ اس وقت روئے زمین پر اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں۔ آج لوگوں کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود تہجد نصیب نہیں ہو رہی ہے، تہجد تو دور کی بات ہے، فرض نماز نہیں پڑھ رہے، جان بوجھ کر سب کچھ بڑی بڑی نعمتیں اللہ نے ان کو دے رکھا ہے،
इतनी नेमतें देने के बावजूद वो तहज्जुद को उठना तो दूर की बात है, तहज्जुद में उठकर रोना तो दूर की बात है, तहज्जुद में उठकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना तो दूर की बात है, फर्ज नमाजें जानबूझकर छोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के बारे में मैं ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। उठाइए फज़ाइल अमाल, आपको ये बात मिलेगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आता है, पता नहीं 4 जुमा से जन्नत ही के मुतालिक मुझे अर्ज करना पड़ रहा है। जन्नत और जहन्नम ही के मुतालिक अल्लाह पाक मेरे सामने, मेरे जहन में बहुत सारी बातें डाल रहे हैं। दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हम सब का फैसला जन्नतुल फिरदौस में अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का फैसला जन्नतुल फिरदौस में बगैर हिसाब और किताब के दाखिला इनायत फरमाए। इसलिए कि बंदा अगर कोई जन्नत के मुतालिक कोई नेक अमल सुनता है, सुनने के बाद अमल कर लेता है, अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद और भरोसा है, बंदा जैसे गुमान करता है अल्लाह पाक उसके गुमान के मुताबिक वैसे ही फैसले फरमाते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला जब नमाज पढ़ने के लिए खड़े होते थे, जब नमाज के लिए मस्जिद में आ जाते थे, तकबीर बांधने के लिए जब दोनों हाथों को उठाते, तकबीर बांध कर अल्लाह अकबर कहकर अपने दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध लेते हैं। रिवायतों के अंदर आता है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे का रंग बदल जाता था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती, जिस्म थर थर कांपने लगता था। किसी ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा, अय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जंग में जाते हैं, मैंने आपको उतना डर और खौफ होते हुए कभी नहीं देखा। आप कभी किसी जंग में जाते हैं, हजारों और सौों तलवारों के दरमियान आप घुस जाते हैं, लेकिन इतना डर और खौफ करते हुए कभी मैंने आज तक नहीं देखा। अय हज़रत अली, मैं आपको जब देखता हूँ, जब आप अल्लाह की बारगाह में आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद को आते हैं, अल्लाह के दरबार में खड़े होने के लिए आते हैं, और जब तकबीर बांधने के लिए अपने दोनों हाथों को उठाते हैं, जब दोनों हाथों को कानों तक उठाकर अल्लाह अकबर कहकर जब आप रकात बांध लेते हैं, तो मैं आपको देखता हूं कि नमाज के जब शुरू हो जाती है तो आपके चेहरे का रंग बदल जाता है, आपका जिस्म थर थर कांपने लगता है, आपका चेहरे का रंग पीला होने लगता है। अरे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या माजरा है, इतना डर और खौफ आप पर कैसे तारी हो जाता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जो लोग सवाल करने वाले थे उनसे कहा, इसलिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खड़ा हो रहा हूँ, अल्लाह के दरबार में इबादत करने के लिए आया हुआ हूँ, अल्लाह के सामने खड़ा होने जा रहा हूँ, अल्लाह के हुजूर में खड़े होकर नमाज अदा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नमाज में खड़ूंगा तो मुझे डर होता है कि मैं अल्लाह के सामने खड़ा हो रहा हूँ, इतने बड़े रब के सामने खड़ा हो रहा हूँ, इतने बड़े परवरदिगार के सामने खड़ा हो रहा हूँ, नमाज अदा करने के लिए खड़ा होता हूँ तो मेरा जिस्म मेरे जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है, चेहरे का रंग बदल जाता है, अल्लाह का डर और खौफ मेरे दिल के अंदर आ जाता है। ये थे बुजुर्गान मोहतरम, हजरत सहाबा नमाज के अंदर खड़े हो रहे, चेहरे का रंग बदल रहा है, नमाज के अंदर खड़े हो रहे, जिस्म पर कपकपी तारी हो जाती है, नमाज के अंदर अल्लाह के सामने खड़े होने का वक्त आ जाता है, बुजुर्गान मोहतरम जिस्म थर थर कांप रहा है। ये अल्लाह का डर और खौफ होने की वजह से आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं, क्यों हमारे नमाजों के अंदर वो डर और खौफ हमारे दिलों के अंदर नहीं आ रहा है? इसलिए कि बुजुर्गान मोहतरम आज हमारे दिल कुछ सख्त हो चुके हैं, आज हमारे दिल कुछ सख्त हो चुके हैं। सख्त होने की वजह से आज हमारे आंखों से आंसुओं के 2 खतरे नहीं बह रहे हैं।
اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ نے ہم سب کو بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے. اتنی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے دیا ہے، اگر زندگی بھر بندہ اگر شکر ادا کرے تو ان نعمتوں کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کتابوں کے اندر لکھا ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ، بعضوں نے یہ نام کہا ہے اور بعضوں نے لکھا ہے کہ ملنگ درویش. کیا نام ہے؟ ملنگ درویش ایک بہت بڑے بزرگ گزرے. جب بھی ان کے دروازے کے پاس، ان کے گھر کے پاس کوئی مانگنے والا سائل آتا، کسی چیز کو طلب کرنے کے لیے کوئی چیز مانگنے کے لیے کوئی انسان آتا، کوئی سائل کوئی انسان ان کے گھر سے خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا تھا. اور یہ ملنگ درویش جو بادشاہ گزرے ہیں، جو اللہ والے گزرے ہیں، یہ ایسے اتنے بڑے اللہ والے ہیں، یہ ایسے بڑے اللہ کے مقرب بندے گزرے ہیں، اللہ کے ولی کامل گزرے ہیں. لوگوں کی ضرورتوں کو مکمل کرنے کے لیے، لوگوں کو پیٹ بھر کے کھانا کھلانے کے لیے دوسرے لوگوں کے پاس قرض مانگ کر لوگوں کی ضرورتوں کو مکمل کرتے تھے. دوسروں کا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کے اپنے پاس جو ہوتا وہ اس کے ذریعے ہیلپ کر دیا کرتے تھے. ایک آدمی آیا اپنے پاس کچھ ہے تو دے کر اس کی ضرورت مکمل کر دیتے. دوسرا آدمی آیا کچھ پیسے مانگا، پیسے ہوتے تو دے دیتے تھے. تیسرا سائل سوال کرنے والا آیا، کھانے کے لیے روٹی مانگتا، کوئی چاول مانگتا، کوئی آٹا مانگتا، جو چیز گھر کے اندر میسر ہوتی وہ بزرگ ملنگ درویش دے دیا کرتے تھے. لیکن حضرات علماء نے لکھا ہے کہ جب لوگوں کی ضرورت کو مکمل کرنے کے لیے لوگوں کے پاس کچھ قرض لے کر دوسرے لوگوں کی ضرورت کو مکمل کیا کرتے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ پورے کے پورے لوگ مل کر، چونکہ بہت سارے لوگوں کے پاس قرض کر چڑھ چکا تھا، اب لوگوں کو ان کے پیسوں کی ضرورت تھی. اب سارے لوگ مشورہ کر کے اکٹھا ہو کر ایک مرتبہ حضرت کے گھر تشریف آ گئے. تشریف لانے کے بعد حضرت سے کہا کہ حضرت آپ نے جو ہم سے پیسے ادھار لیے ہیں، قرض لیے ہیں، اب ہم کو ان پیسوں کی ضرورت ہے. آپ نے جتنے لوگوں کے پاس پیسہ قرض لیا ہے اللہ کے لیے ان پیسوں کو لوٹا دیجئے. ان پیسوں کی ہم سب کے لیے اس وقت سخت ضرورت ہے. اب حضرت کے پاس اتنے پیسے موجود نہیں ہیں کہ جتنے لوگ آئے ہوئے سب کا قرض چکا دے، سب لوگوں کا قرض ادا کر دے. بہت سارے لوگ، کیونکہ حضرت نے جو قرض لیا تھا وہ اپنی ذاتی مفاد کے لیے نہیں لیے تھے، اپنے ذاتی خرچ کے لیے نہیں لیے ہوئے تھے. اس لیے کہ جو سائل، جو سوال کرنے والا، جو بھیک مانگنے والے لوگ ہوتے اللہ کے لیے مانگتے، اللہ کے نام کا سوال کر کے لیتے ہیں، حضرت کے گھر کے پاس آتے تو حضرت ان کی ضرورتوں کو مکمل کرنے کے لیے قرض مانگتے تھے. اب ایسا وقت آ چکا ہے کہ سارے لوگ مل کر گھر کے دروازے پر آ چکے ہیں. حضرت سے کہا کہ حضرت ہم سب کو ہمارے پیسے لوٹا دیجیے. حضرت نے کہا کہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بیٹھ جاؤ، انشاءاللہ آپ کے پیسے بہت جلد آپ کو مل جائیں. اتنے میں دیکھا کہ راستے پر سے ایک یتیم بچہ گزر رہا تھا، کوئی چیز فروخت کر رہا تھا، کوئی چیز بیچ رہا تھا. وہ آواز لگا رہا تھا کہ میں فلاں چیز بیچ رہا ہوں، اس چیز کو خریدنے والے خرید لو، میں فلاں چیز بیچ رہا ہوں، اس چیز کو لینے والے لے لو. تو حضرت کے کان میں آواز پڑتی ہے، حضرت کی نظر اس یتیم بچے پر پڑتی ہے. جیسے اس یتیم بچے پر ملنگ درویش کی نظر پڑتی ہے، حضرت نے کہا کہ بیٹا تم ادھر آؤ، کیا چیز بیچ رہے ہو؟ بچے نے کہا کہ حضرت یہ فلاں چیز ہے، کھانے کی ہے، یہ چیز ہے، آپ لے لیں گے؟ حضرت نے کہا یہاں پر میرے بہت سارے مہمان آئے ہوئے ہیں، میں نے ان مہمانوں کو بہت دنوں سے کوئی چیز نہیں کھلایا ہوا ہوں، آپ جو چیز فروخت کر رہے ہیں میرے آئے ہوئے ان مہمانوں کو کھلا دو. آئے ہوئے کون ہے؟ قرضدار آئے ہوئے. لیکن حضرت کا سلوک دیکھیے، آئے ہوئے قرضداروں کی مہمان نوازی کر رہے ہیں،
آئے ہوئے مہمانوں کی مہمان نوازی حضرت کر رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، بیٹھنے کے لیے اپنے گھر کے اندر جگہ دے رہے ہیں۔ ایسی بات حضرت نے نہیں کہا کہ تم قرضدار ہو، گھر کے باہر کھڑے رہو، چلے جاؤ، میں تمہارا قرض جب میرے پاس پیسے آئیں گے اس وقت میں لوٹاؤں گا۔ حضرت نے اس طرح کے الفاظ نہیں کہے۔ چنانچہ وہ یتیم بچہ کوئی چیز بیچ رہا تھا تو لے کر حضرت کے پاس آیا اور خوش ہو گیا، میں تو روزانہ گلی گلی پھر کر اس چیز کو بیچتا ہوں، بہت ساری محنت مجھے کرنا پڑتا ہے، کبھی دھوپ برستی ہے، کبھی بارش برستی ہے، کبھی اڑتی ہوئی دھول میرے چہرے پر پڑ جاتی ہے، کبھی اڑتی ہوئی دھول میرے کپڑوں پر لگ جاتی ہے، کبھی اڑتی ہوئی دھول میرے جسم پر پڑ کر میرا جسم میلا کچیلا ہو جاتا ہے، میرے بال پر پڑتے ہیں تو میرے بال پورے بکھر جاتے ہیں دھول کی وجہ سے۔ آج وہ یتیم بچہ خوش ہو گیا کہ اتنے بڑے اللہ والے، اتنے بڑے بزرگ، اتنے بڑے بادشاہ آج میری ساری چیز کو خرید رہے ہیں، آج تو میں سارے پیسے لے کر جاؤں گا تو میری ماں خوش ہو جائے گی، میرا وقت بھی بچ جائے گا، میری محنت بھی تھوڑی سی کم ہو جائے گی، حضرت پورا کا پورا میرا جو چیز لے کر آیا ہوں وہ خرید لیں گے۔ چنانچہ حضرت نے کہا کہ میرے آئے ان مہمانوں کو کھلا دو۔ وہ یتیم بچہ ہے، باپ کا سایہ سر پر سے اٹھ چکا ہے۔ بزرگان محترم وہ خوشی خوشی پورے مہمانوں کو حضرت کے پاس جو آئے ہوئے تھے ساری کی ساری چیزوں کو تقسیم کر دیا۔ ساری چیزوں کو تقسیم کرنے کے بعد حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کے حکم کے مطابق میں نے ساری چیزوں کو تقسیم کر دیا اور میں نے آپ کے مہمانوں کو یہ ساری چیزیں کھلا دیا، حضرت پیسے دے دیجئے، مجھے گھر جانا ہے۔ حضرت نے کہا کہ بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جائیے، ان کے ساتھ ان کے بھی پیسے مجھے دینا ہے، آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، میں کچھ دیر کے بعد ان کے ساتھ آپ کے بھی پیسے لوٹا دوں گا۔ وہ چھوٹا بچہ ہے، یتیم بچہ ہے، اس کو معلوم نہیں ہے، چنانچہ وہ بچہ یتیم تھا، بیٹھ گیا اسی مجلس، چونکہ بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے، وہ اسی انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، یہ سارے لوگ بیٹھے ہوئے ان کو پیسے دیں گے تو حضرت مجھے بھی دے دیں گے۔ چنانچہ 15-20 منٹ گزرنے کے بعد وہ بچہ کھڑے ہو کر ادب سے کہنے لگا کہ حضرت میرے پیسے دے دیجئے، میں نے آپ کے حکم پر ساری چیز کو مہمانوں کو کھلا دیا، میری ماں میرے گھر میں انتظار کر رہی ہے۔ حضرت نے کہا کہ بیٹا تھوڑی دیر ان مہمانوں کے ساتھ بیٹھ جائیے، آپ کے پیسے بہت جلد مل جائیں گے۔ آدھا گھنٹہ ہو گیا، آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہ بچہ کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ حضرت آپ میرے پیسے کیوں نہیں دیتے، میں نے جو چیز لوگوں کو کھلایا ہوا ہوں ان کے پیسے مجھے دے دیجئے، گھر میں میری ماں انتظار کر رہی ہے، انہی پیسوں سے میرا گھر کا چولہا جلتا ہے، یہی پیسے لے کر جاؤں گا، میری بہنیں انتظار کر رہی ہے، میرے بھائی انتظار کر رہی ہے، میری بیوہ ماں انتظار کر رہی ہے۔ حضرت 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، آپ نے کہا کہ پیسے اب دے دوں گا، آپ نے کہا کہ پیسے اب دے دوں گا، آپ نے 3 مرتبہ مجھ سے کہا ابھی تک پیسے نہیں دیے، 1 گھنٹہ ہو چکا ہے، میرے گھر کے اندر میری بوڑھی ماں انتظار کر رہی ہے، میرے گھر کے اندر میری سگی بہنیں انتظار کر رہی ہے، میری ماں کے لیے مجھے ان پیسوں سے ٹیبلٹ لے کر جانا ہے، ان پیسوں سے میں اپنے گھر کے لیے اناج لے کر جانا ہے، ان پیسوں سے میں اپنی بہنوں کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے کر جانا ہے، حضرت آپ اللہ کے لیے میرے پیسوں کو دے دیجئے۔ چنانچہ اتنا کہہ کر وہ اللہ کا چھوٹا سا بندہ، وہ یتیم معصوم بچہ رونے لگا، حضرت میری ماں انتظار کر رہی، اللہ کے لیے میرے پیسے مجھے دے دو، یہ بات کہہ کر 2-3 مرتبہ کہہ کر رونے لگا۔ جیسے ہی وہ بچہ رونے لگا اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے نکلنے لگے۔ بزرگان محترم جب بندہ روتا ہے بزرگان محترم اللہ کی رحمت برستی ہے۔ کسی اللہ والے نے کہا کہ جہاں پر گھاس نہیں ہوتی، ایک بنجر زمین ہوتی ہے، آدمی مسلسل پانی ڈال رہا ہے یا مسلسل بارش کا پانی برستا ہے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ بنجر زمین سے اللہ پاک پانی پڑنے کی بنیاد پر وہاں سے گھاس اگا دیتا ہے۔
اسی طرح جب بندہ اللہ کے ڈر اللہ کے خوف سے روتا ہے اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اللہ کی رحمت اس بندے پر برستی ہے۔ اسی طرح وہ یتیم بچہ رونے لگا، کہنے لگا کہ حضرت میرے پیسے دے دیجئے، یہ کہہ کر رونے لگا، تڑپنے لگا۔ اتنا روتے ہوئے اتنے وقت میں اللہ والوں نے لکھا ہے، حضرات علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ پاک ایک بندے کو بھیجتے ہیں، ایک بندہ کچھ اشرفیاں ایک تھیلے کے اندر لے کر، ایک تجوری کے اندر لے کر حضرت کی خدمت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس کے اندر کچھ اشرفیاں ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ پیسے ہوتے ہیں۔ وہ آ کر حضرت کی خدمت میں عرض کرنے لگتا ہے، حضرت میں بہت دنوں سے آپ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ حضرت بہت دنوں سے میں آپ کی خدمت میں آ کر یہ کچھ چیزیں تھیں، یہ کچھ اشرفیاں تھیں، مجھے آپ کو پہنچانا تھا لیکن نہیں پہنچا سکا۔ اللہ نے آج مجھے توفیق اور اللہ نے اپنا فضل مجھ پر فرمایا، یہ کچھ پیسے ہیں، یہ کچھ اشرفیاں ہیں، یہ کچھ ضرورت کی چیزیں ہیں، یہ آپ کے لیے میں ہدیہ پیش کر رہا ہوں، آپ اس ہدیے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے۔ چنانچہ بزرگان محترم حضرت اس اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کو لے لیتے ہیں۔ وہ اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی وہ اللہ کا بندہ دے کر رخصت ہو جاتا ہے۔ حضرت ان اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیلی کو، ان پیسوں سے بھری ہوئی تھیلی کو لیتے ہیں۔ تھیلی کو لینے کے بعد سب سے پہلے اس یتیم بچے کے قرض کو، اس یتیم بچے کے پیسے کو اپنے ہاتھ سے اس بچے کے ہاتھ میں تھماتے ہیں۔ وہ بچہ پیسے لے کر خوش ہو کر جانے لگتا ہے، اور بھی بہت سارے لوگ قرض دار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت نے سب قرض داروں کو اشرفیوں سے پیسے نکالتے گئے، قرض داروں کو قرض ادا کرتے گئے۔ ان میں سے سارے قرض داروں میں کے درمیان ایک آدمی کھڑا ہو کر حضرت سے کہنے لگا، حضرت ہم آپ کے دربار میں، آپ کی مجلس میں، آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں، آپ کے گھر میں، آپ کے گھر کے اندر چھت کے نیچے صبح سے لے کر اب تک بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ہم لوگوں کا قرض ادا نہیں کیا۔ ایک یتیم بچہ آپ کی خدمت میں آیا، آدھے ایک گھنٹے میں بیٹھا اور آدھے ایک گھنٹے میں اللہ نے آپ کے لیے پیسوں کا انتظام کیا اور آپ ہم سب کا قرض ادا کر دیے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت نے کہا کہ اصل حقیقی اور کھلی ہوئی بات یہ ہے کہ آپ سب لوگ تو میرے قرض دار ہیں، میرا قرض آپ کا قرض میرے اوپر تھا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ اتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے، ان میں سے کوئی ایک بندہ بھی رونے والا نہیں تھا۔ یہ یتیم بچہ آیا ہوا تھا، اللہ کے ڈر اور خوف سے رونے لگا، اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ نے غیب سے ایک بندے کو میری خدمت میں بھیجا اور اس بندے کو بھیج کر اس کے ذریعے مجھے کچھ پیسے عطا فرمائے، کچھ اشرفیاں عطا فرمائے، میں نے ان پیسوں کو لے کر آپ کے قرض کو ادا کر دیا۔ بتانا یہ چاہتا ہوں بزرگان محترم، اس واقعے سے اگر کوئی بندہ اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ پاک اس کی ہر ضرورت کو مکمل فرماتے ہیں۔ بزرگان محترم آج ہمارے دل اس لیے سخت ہو چکے ہیں، اللہ سے رونے کا مزہ ہم نے نہیں چکھا۔ اگر ہم اپنے دلوں کو اگر نرم کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا پیغام ہمارا یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کیجیے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے خوف سے رونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے ڈر سے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر رونا پڑے گا۔ اگر ہم اپنے ان دلوں کو نرم کرنا چاہتے ہیں، ہاسپٹلوں کا چکر لگانا پڑے گا، اس لیے کہ ہاسپٹلوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے لوگ ایڈمٹ ہیں، اگر ان لوگوں کی حالتوں کو جا کر دیکھیں گے، اگر ان لوگوں کی بیماریوں کو جا کر دیکھیں گے، اگر ہم ان لوگوں کے لیے جا کر تعاون کریں گے، ہمارا دل نرم ہوگا۔ ایسے لوگوں کو جا کر دیکھنے سے ہمارا دل نرم ہوگا۔ جب ہمارا دل نرم ہو جائے گا بزرگان محترم، اللہ کا ڈر اور خوف ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ اسی لیے میں نے شروع میں بات بتائی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اگر کوئی بندہ خالص اللہ کے لیے
روتا ہے، کوئی اور مقصد نہیں ہوتا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں رو رہا ہے۔ اگر بندے کے لیے 2 قطرے آنسو بندہ بہاتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی پر اللہ پاک جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر قیامت کے دن بروز محشر، قیامت کے روز اگر تم اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ چاہتے ہو، اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ بندے کو کوئی سایہ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر بندہ چاہتا ہے، اگر میں چاہتا ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر ہماری مائیں اور بہنیں چاہتی ہے کہ بروز قیامت نفسی نفسی کے عالم میں، ایسے میدان محشر میں اگر اللہ کے عرش کے سائے میں مجھے اور آپ کو جگہ مل جائے، مجھے اور آپ کو عرش کا سایہ نصیب ہو جائے، بزرگان محترم اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تنہائیوں میں بیٹھ کر اللہ کے ڈر اور خوف سے رو لیا کرو، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں تم کو جگہ مل جائے۔ صرف رونے پر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ مل رہی ہے۔ اسی لیے بزرگان محترم گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو یاد کیجئے۔ اللہ توفیق دے تو روزانہ تہجد میں اٹھیے، اللہ توفیق دے تو روزانہ رات کی تنہائیوں میں اٹھیے، 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھیے، اگر اللہ موقع دے تو 4 رکعت پڑھیے، مزید موقع ہے تو 8 رکعت پڑھیے، جتنی اللہ توفیق دے رہا ہے اٹھیے، تہجد کی نمازیں پڑھیے۔ آج تہجدیں پڑھنے کا ہم سب کے درمیان مزاج ختم ہو گیا، اس لیے آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہو رہی ہے۔ پڑھیے نمازیں پڑھیے، تو فرض نماز یہ تو پڑھنا ہر مومن پر فرض ہے، موقع مل جائے تو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیے، کچھ وقت اللہ کا ذکر کریے، دعاؤں میں اپنے وقت کو گزاریے اور اللہ کے سامنے اللہ کے بارگاہ میں روئیے۔ رونے کا مزہ آپ کو ملے گا جب بندہ دعا میں بیٹھتا ہے، رونے کا مزہ لگ جاتا ہے تو وہ دونوں ہاتھوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کے گزری ہوئی زندگی کے گناہوں کو یاد کر کے تنہائیوں میں بیٹھ کر دعا کے ذریعے معافی مانگ کر اللہ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے اپنے آنکھوں سے آنسو بہانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کے دلوں کو نرم فرمائے۔ اللہ پاک سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے۔